بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے لیے ایک غریب موچی کا قصہ سناؤں گی۔ برت کے گھنے درخت کے سائے میں ایک غریب موچی بیٹھ کر اپنا کام کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بسے سیتا اور جوتے مرمت کرتا۔ پھر کہیں جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا۔ موچی غریب تھا مگر دل کا ساقی تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے آتا اور دوپہر کو پانی کے ساتھ روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیتا۔ چڑیاں درخت سے اتر کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتی، چوں چوں کر کے روٹی کھاتی اور پھر اس سے اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر برت کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کرتا اور پھر نماز پڑھ کر کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن موچی کے پاس کوئی مسافر اپنے جوتے کی مرمت کرانے آیا۔ وہ دیکھنے میں نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر ٹوپی تھی، اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کو کھلایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مسافر نے موچی سے پوچھا، کیوں میاں تم سوکھی روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، آخر کیا بات ہے؟ موچی نے بولا، میں کسی سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت دی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ کھا نہیں سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، محنت کر سکتا ہوں، صبر کی دولت تو میرے پاس بھی ہے، پھر کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کروں؟ یہ چڑیا میری پڑوسی ہے، اس کا حق بھی میرا ہے۔ میں اپنے پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں، اس سے میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ چڑیوں کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے اس ادب سے یہ آیات سنی اور مسافر سے کہا، ان آیات کا مطلب بھی مجھے سمجھا دیجیے۔ مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب ہے، اے اللہ، بادشاہ کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہ دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے یہ آیات سکھا دیں، میں ان کو زبانی یاد کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائی اور سلام کر کے چلا گیا۔ موچی کو آج بہت خوشی تھی، اس نے بڑا اچھا سودا کیا تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا۔ یہ آیات اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا تھا۔ چڑیا ایک آواز میں چوں چوں کرتی تو کہتا، واہ بھائی واہ، کہ تمہیں بھی یہ آیات یاد ہو گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ پھر کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ کئی دنوں تک کوئی بھی آدمی جوتے مرمت کرانے نہ آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، وہ ان کا آٹا لے آیا۔ چند دنوں کے لیے تو روٹی کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آ رہا تھا، آٹا ختم ہو گیا تھا۔ چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اس کو بھوک لگ رہی تھی، اسے اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا اداس گھر آیا، گھر میں اس کوئی اناج نہیں تھا، سب بھوکے ہی سو گئے۔ اسی عالم میں 2 دن اور بھی گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا تھا۔ بچے بڑے سب بھوک سے نڈا رہے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جو بیچ کر آٹا لے آتا۔ رات کو موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا، ان بچوں کا کیا قصور؟ تم سامنے والے سفید گھر جاؤ، وہاں آج کوئی دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے کچھ پیسے یا کھانا مانگ لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیم کمبخت، سامنے والا پڑوسی بڑا مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت بھی نہیں دیکھی جا رہی ہے، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں ہے، لیکن تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔
موچی نے اپنے پڑوسی کو جا کر سلام کیا اور اس سے کہا، 4 دن کے فاقے نے مجھے مجبور کیا کہ آپ سے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا مانگ لوں، یا آپ مجھے کچھ روپیہ ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسے آئیں گے میں واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ کو یقین آئے تو میرے گھر چل کر دیکھ لیں، آج بھی انہیں کھانے کو نہ ملا تو مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک بنتا ہے، گھر کے سامنے دیگیں پک رہی ہے تو نے سوچا اسی بہانے سے کھانا مانگ کر مزے اٹھا لوں۔ ارے کمبخت، محنت کر، پیسے کمانا بہت مشکل کام ہے، میں نے بھی بڑی محنت کی جب جا کے گھر بنا، اب تجھ جیسے مفت خوروں پر اپنی دولت کیوں ضائع کروں، جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ذرا اس کمینے موچی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرے پیسہ حرام کا نہیں جو ان پر لٹا دوں۔ 2-3 نوکر بھاگے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکالا۔ موچی میں طاقت تو نہیں تھی، دھکے کھا کر زمین پر گرا، نیچے پتھر پڑا تھا، اس کا کونا پیشانی پر لگ گیا، خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے ہمت کر کے اٹھا، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اور آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چلا۔ اس حالت میں گھر جانے کی ہمت نہ تھی، بچے تو کھانے کی آس لگائے باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی صاف کی، پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنے لگا۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہ کے مالک تو ہی ہے، جس کو عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک شخص داخل ہوا، اس نے موچی کی زبان سے یہ آیات سنی، اس کے دل میں بڑا اثر ہوا، اس نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر اس نے موچی کو سلام کیا اور کہنے لگا، میں ایک تاجر ہوں، اپنا مال کے لے کر اس شہر میں نیا آیا ہوں، آتے ہی مصیبت ٹوٹی کہ میرا وفادار ملازم فوت ہو گیا، اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اب تم میں مل کر ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا حق پورا ادا کروں گا، تم بھی وعدہ کرو کہ ایمانداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی بازار سے کھانا خرید کر لے گیا، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام شروع کیا تھا، تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اس سے اپنے وطن واپس چلا گیا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ نے برکت دی اور چند سال ہی میں شہر کا امیر آدمی بن گیا۔ موچی نے ایک خوبصورت مکان بنوایا، وہی آیات جو ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھ کر اپنے مکان پر لگا دی۔ اب اس کے ہاں کہیں نوکر کام کرتے تھے، باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا